کیسے معطر اور معمبر آقا ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک شخص آیا، عرض کی حضور میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے، اس کو اس کے خاوند کے گھر بھیجنا ہے، میرے پاس کوئی خوشبو نہیں ہے، آپ کچھ عنایت فرما دیں۔ اللہ غنی، صحابہ کا انداز دیکھو، خوشبو بھی چاہیے ہوتی تب بھی سرکار کے در پر آتے، کیونکہ انہیں معلوم تھا واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ نبی پاک علیہ السلام نے کوئی رقم نہ دے دی کہ جاؤ یہ پیسے لے کر کسی عطر فروش کی دکان سے، کسی پرفیوم والے کی دکان سے عطر لے جاؤ۔ پیارے آقا نے دوسرے دن بلایا، فرمایا ایک لکڑی لے کر آنا اور ایک کھلے منہ والی شیشی لے کر آنا۔ وہ صحابی دوسرے دن حاضر ہوئے، پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پسینہ نکالنا شروع کیا، اپنا وہ مبارک پسینہ جو ہے ان صحابی کی بوتل میں بھر دیا، فرمایا جاؤ اپنی بیٹی کو دے دینا، کہنا اس لکڑی کے ذریعے اس پسینے کو اپنے جسم پر مل لیا کرے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حدیث کے الفاظ ہیں، جب وہ صحابی اپنے گھر اس خوشبو کو لے گئے اور ان کے گھر میں جب اس خوشبو کو لگایا جاتا تو پورے مدینے کے رہنے والوں کو اس کی خوشبو پہنچا کرتی۔ مدینہ منورہ میں وہ گھر بیت المطیبین، خوشبوؤں والے گھر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ کمال ہے میرے آقا کے پسینے کا۔ اے دنیا کے حسینوں کے خواب دیکھنے والوں، دنیا کے حسینوں سے محبت کرنے والوں، اس پوری دنیا میں کوئی ایک ایسا حسین بتا دو کہ جس کے پسینے سے خوشبو آتی ہو۔ ارے آج اپنے پسینے کی بدبو سے بچنے کے لیے ہم عطر بھی لگاتے ہیں، اسپرے، باڈی اسپرے کرتے ہیں کہ جناب کسی کو قریب والے کو بدبو نہ آئے۔ میرے آقا کا پسینہ وہ ہے کہ خوشبو کے لیے اسے ہی عطا فرمایا جاتا ہے۔ اللہ غنی، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں واللہ جو